ویلکم ٹو مائی چینل اے آر ویوز. آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے رشیا اینڈ یوکرین کے وار اینڈ کرنٹ افیئرس کے بارے میں. 10 نومبر 2021 یہ وہ دن تھا جب رشیا نے اپنے سولجرز بھیجنا شروع کر دیے تھے یوکرین کے بارڈر کے اوپر، اور 28 نومبر 2021 تک 1 لاکھ سولجرز جو ہیں وہ موجود تھے یوکرین کے بارڈر کے اوپر. رشیا ریڈی تھا اٹیک کے لیے. یو ایس اے کی جو اتھارٹیز ہیں انہوں نے کہا تھا کہ 16 فروری 2022 کا وہ دن ہوگا جب رشیا اٹیک کر دے گا یوکرین کے اوپر، لیکن ایسا نہیں ہوا. اس بات پر رشیا نے بہت مذاق بھی اڑایا تھا یو ایس اے کا کہ بھائی ہم نے تو اٹیک نہیں کیا، آپ نے مذاق کیا ہے، آپ نے جھوٹ بولا ہے. لیکن اس کی وجہ کیا تھی کہ اٹیک نہیں ہوا، اور یہ خبر آئی تھی کہ یوکرین کے بارڈر کے اوپر سے رشیا نے اپنے ٹروپس ہٹا لیے تھے، یعنی کہ پیچھے کر لیے، جو کہ ایک جھوٹی خبر تھی. حالانکہ ان کے سولجرز یوکرین کے بارڈر کے اوپر موجود تھے. اب ان دنوں ہو کیا رہا تھا کہ 20 فروری 2020 تک چائنا کے اندر وہاں پر اسپورٹس اولمپکس چل رہا تھا، وہاں پر کمپٹیشن چل رہا تھا، اور چائنا نے رشیا کے اوپر یہ زور ڈالا تھا کہ آپ نے اٹیک نہیں کرنا، ہم نہیں چاہتے کہ یہاں پر وار ہو اور ہماری اولمپکس کے اوپر کسی بھی قسم کا برا نام آئے. تو اس لیے جیسے ہی 20 فروری 2020 کو اولمپکس ختم ہوئے، 21 فروری والے دن ہمیں خبر ملتی ہے کہ اس نے حملہ کر دیا. اب حملہ کس بات پر ہوا کہ یوکرین کے جو کارنر والا حصہ ہے وہاں پر 2 سیپریٹ ایریاز ہیں جو کہ اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ کنٹری کہتے ہیں. ان کا نام تھا ڈونیسک اینڈ لوناکس. اب یہ دو ایسی کنٹریز ہیں جو کہتے ہیں کہ ہماری اپنی جغرافی حیثیت ہے، ہم کسی کے انڈر نہیں آتے. اور اس نے پوٹن نے ان کو سپورٹ کیا اور کہا کہ ہاں ہم ان کو تسلیم کرتے ہیں کہ دونوں علیحدہ ملک ہیں. اور رشیا نے ان کو پراپر سپورٹ کیا. سپورٹ کس طرح کیا کہ ان کو آرمی پرووائڈ کی، ان کو فائنینشیل ہیلپ کی، ان کو پاسپورٹ دیے رشیا کے، ان کو ویکسینیشن پرووائڈ کی. وہاں کے جو آبادی تھی ان دو کنٹریز کی وہاں پر وہ تھے 8 لاکھ لوگ وہاں موجود تھے. اسی لیے 2015 میں جو ہے ایک ایگریمنٹ ہوا اور اس ایگریمنٹ کا نام تھا مسک ایگریمنٹ. اس ایگریمنٹ کے تحت یوکرین کی جو گورنمنٹ ہے وہ ان کو تنگ نہیں کرے گی دونوں اسٹیٹس کو، اور ان کو ایک خاص اسٹیٹس پرووائڈ کرے گی. لیکن رشیا کے جو آپ کے آتے ہیں پریزیڈنٹ، انہوں نے اس معاہدے کو نل اینڈ وائڈ کر دیا، مسک ایگریمنٹ کو، کیونکہ وہ یہاں رکنے والے نہیں تھے. رشیا نے پہلے بھی ایسی حرکتیں کی ہیں. رشیا جو ہے وہ ہر 6 سے 7 سال بعد کسی نہ کسی ایریا کو آکوپائی کرنے کے لیے آتا تھا. 2014 میں رشیا نے آکوپائی کیا کرائمیا کا ایریا. 2008 میں جارجیا کے کچھ ایریاز کو رشیا نے کنٹرول کر لیا، اور ابھی بھی اس کنٹری کے 20% ایریا جو ہے وہ رشیا کے کنٹرول میں آتا ہے. اب اگر بات کریں کرنٹ سچویشن کی کہ اس وقت کیا کر سکتی ہے دنیا، رشیا نے تو صاف صاف کہہ دیا کہ اگر ہمارے بیچ کوئی بھی آئے گا تو ہم اس کے خلاف نیوکلیئر وار شروع کر دیں گے، اپنے ایٹم بم گرائیں گے اس کنٹری کے اوپر. اب 3 آپشنس کیا ہیں؟ پہلی آپشن یہ ہے کہ ہم بیٹھ کر دیکھیں اور رشیا کو سارا یوکرین کور کرنے دیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یوکرین جو ہے پورا کنٹرول کر لیا جائے گا رشیا سے، اور کچھ کہتے ہیں کہ رشیا کچھ پارٹ کور کرے گا. لیکن اب سچ کیا ہے یہ تو ہمیں بعد میں پتہ چلے گا جب یہ وار ختم ہوگی. دوسری آپشن آتی ہے ہمارے پاس ملٹری، کہ ساری دنیا کی افواجیں مل کر رشیا کو روکیں، اس کے خلاف جنگ کریں اور اس کو ایریا کور کرنے سے روکیں یوکرین کا. اب بات آتی ہے نیٹو کی. یہاں پر نیٹو نے جو ہے یوکرین کی ہیلپ کی ہے، اس کو ہیلمٹ دیے، اس کو گنز دی، لیکن اپنے سپاہی نہیں بھیجے. مختلف سپاہی جو ہے ڈفرینٹ کنٹریز میں بھیجے ہیں، 4,000 5,000 سپاہی. لیکن وہاں پر ابھی تک نیٹو نے کوئی ملٹری ہیلپ نہیں کی یوکرین کی، کیونکہ یوکرین جو ہے وہ ممبر نہیں ہے نیٹو کا. تیسری آپشن ہمارے پاس کیا آتی ہے؟ اکانومیکلی پریشر، یعنی کہ رشیا کے اوپر ہم اکنامک پریشر ڈالیں اور اس کو آئسولیٹ کرنے کی کوشش کریں. بہت سے ملک ایسے ہیں جنہوں نے آلریڈی اس پر کام شروع کر دیا ہے، جس میں آپ کا آتا ہے یو ایس اے، کینیڈا، جاپان. ان لوگوں نے مختلف قسم کے جو آپ کے معاہدے ہوتے ہیں ٹریڈنگ کے، اکنامکس کے، ان کو روک دیا ہے. سب سے زیادہ جو اٹیک ہوا ہے جرمن نے کیا ہے. جرمن نے کیا کیا کہ 50% آف دی گیس لائن جو رشیا سے وہ لے رہا تھا اسے کینسل کر دیا ہے. یعنی کہ اب جرمنی جو ہے وہ گیس نہیں لے گا 50% رشیا سے. اس سے اب رشیا کو تو فرق پڑے گا ہی پڑے گا، لیکن اس کے ساتھ جرمنی کو بھی فرق پڑے گا. جرمنی کو اس سے کیا فرق پڑے گا کہ اس کی جو ملک میں گیس کی پرائسز ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ جائیں گی. ظاہر سی بات ہے، ایک ہر چیز اسموتھلی چل رہی ہے، اگر وہاں پر گیس کی پرائس 200 روپیز ہے تو جب گیس آدھی آئے گی وہاں پر آدھی نہیں آئے گی تو اس سے کیا ہوگا؟ گیس کی پرائس ڈبل ہو جائے گی، کیونکہ گیس مہنگی ہو جائے گی. گیس کی سپلائی نہیں ہے، ڈیمانڈ زیادہ ہے، تو جو زیادہ پیسے دے گا اس کو ملے گی، جس کے پاس کم ہوں گے اس کو نہیں ملے گی. تو اس طرح ہوتا ہے کہ جب کوئی کنٹری کسی دوسرے کنٹری کو اکانومیکلی ڈاؤن کرنا چاہتا ہے تو اس کے اوپر خود بھی افیکٹ ہوتے ہیں. اب جو بات کرتے ہیں یو ایس اے کی اور باقی دیگر کنٹریز کی،
جاپان کی، کینیڈا کی، ان لوگوں نے کیا کیا ہے کہ بلینئرز جو ہیں رشیا کے، جو کہ امیر ہیں، کروڑ پتی ہیں، ارب پتی ہیں، ان کو ٹارگیٹ کیا ہے. ان کے بینک کو سیز کر دیا گیا، ان کے اکاؤنٹ سیز کر دیے گئے ہیں، کیونکہ لوگ اچھے سے جانتے ہیں کہ پوٹن جو ہے وہ اتنا اکیلا طاقتور نہیں ہے، اتنا بڑا ڈکٹیٹر نہیں ہے کہ وہ خود جا کر اس طرح اتنا بڑا اٹیک کر سکے. اس لیے انہوں نے بلینئرز کو ٹارگیٹ کیا، ان کے اکاؤنٹ سیل کر دیے تاکہ رشیا کو جو ہے فائنینشیل طور پر روکا جا سکے. ظاہر سی بات ہے اگر ان کے پاس پیسے نہیں ہوں گے، ان کے پاس ویلتھ نہیں ہوگی، ان کے پاس سپورٹو چیزیں نہیں ہوں گی، تو وہ کس طرح کریں گے.